میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ شاہویر کے سامنے ماہنور اور اس کی ماں کی ساری سچائی آنے والی ہے۔ ماہنور نے شاہویر سے جھوٹ بولا تھا کہ میری ماں کو سیریس ہارٹ پرابلم ہے اور ڈاکٹر نے جلد سے جلد ہارٹ سرجری کا کہا ہے، جس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی لیے ماہنور چاہتی تھی کہ شاہویر اپنی گاڑی بیچ کے ماں کے آپریشن کے پیسے دے دے۔ اس وقت شاہویر نے گاڑی تو نہیں بیچی، البتہ اب اسے خیال آتا ہے تو ماہنور کی ماں سے کہتا ہے کہ کل آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں گی، میں آپ کا مکمل چیک اپ کرواؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ماہنور کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا ہوا، میں تو بالکل ہٹی کٹی ہوں۔ یہ سن کے شاہویر کو بھی حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ کیا آنٹی بھول گئیں کہ انہیں ہارٹ پرابلم ہے۔ بہرحال یاد دلاتا ہے کہ آپ کی ہارٹ سرجری ہونے والی تھی نا، تبھی آپ کو ماہنور کی فکر تھی کہ آپ کے جیتے جی ماہنور اپنے گھر کی ہو جائے۔ اب ماہنور تو اپنے گھر کی ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پھر سے صحت یاب ہو جائیں، جس پہ اسے یکدم یاد آتا ہے کہ ہاں، ہم نے تو شاہویر کو پھنسانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اب ماہنور کی ماں کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، جبکہ پیچھے کھڑی ماہنور بھی شدید پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر شاہویر امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ہمارا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ ماہنور ٹال مٹول کرتے ہوئے شاہویر سے کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے اب امی پہلے سے کافی بہتر لگنے لگی ہیں، بلکہ اب تو امی کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کبھی کوئی ہارٹ پرابلم بھی رہی ہے۔ لیکن شاہویر بضد ہے کہ بے شک اب آنٹی پہلے سے بہتر ہیں، لیکن میں انہیں کل ہر صورت ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ویسے افسوس کی بات ہے کہ شاہویر کے اپنے ماں باپ جو کافی عرصے سے نہ صرف بیمار ہیں بلکہ ان کی اکثر میڈیسن بھی ختم ہو جاتی ہے اور مزید میڈیسن کے پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن شاہویر کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ سے ان کی حالت پوچھے، ان کی دوائیوں کے بارے میں پوچھے۔ خیر، یہاں پر یہ اچھا ہے کہ جب شاہویر ماہنور کی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا اور ڈاکٹر بتائے گا کہ ان کے ساتھ تو کبھی بھی ہارٹ کا کوئی پرابلم نہیں رہا، یہ تو بالکل ہٹی کٹی ہیں، تب شاہویر کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یہ سب مجھے ٹریپ کرنے کے لیے اور مجھ سے پیسے لوٹنے کے لیے ایک ڈرامہ تھا۔ اور ابھی تو شاہویر اور ماہنور کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا اس بات پر بھی ہونے والا ہے کہ شاہویر جو اپنے بیٹے زاویار کو کافی دنوں سے کافی مس کر رہا ہے، عنبر بیگم سے کہتا ہے کہ زاویار کیسا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ دن کے لیے اسے اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہاں پر عنبر بیگم شاہویر کو شرم دلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنے دنوں سے تو تمہیں محبت کا بخار چڑھا ہوا تھا، پیچھے مڑ کے اپنے بیٹے کو پوچھا تک نہیں، جبکہ وہ بچہ اور ایمان بھی تمہاری ذمہ داری ہیں۔ تو شاہویر کہتا ہے کہ میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کون سا برا کر دیا، ابھی بھی وہ میرے نکاح میں ہے اور جب میرے حالات اچھے ہوں گے تو میں اس کا خرچ بھی اٹھا لوں گا۔ اب دیکھیں نا کہ ایمان جاب کر رہی ہے، حالانکہ مجھے یہ بات پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کوئی روک ٹوک کی۔ عنبر بیگم شاہویر کی یہ بات سن کے افسوس کرتی ہیں کہ میری پرورش میں پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی جو میرا بیٹا اتنا بے حس ہے۔ بہرحال شاہویر جب بار بار فورس کرتا ہے کہ مجھے زاویار سے ملنا ہے تو عنبر بیگم اس سے وعدہ کرتی ہیں کہ میں ایمان سے بات کروں گی اگر وہ کچھ دن کے لیے زاویار کو یہاں چھوڑ جائے۔ اور اب لگتا یہی ہے کہ عنبر بیگم جب ایمان سے یہ بات کریں گی، پہلے تو وہ زاویار کو دینے سے صاف انکار کر دے گی کہ اگر شاہویر کو اس سے اتنا پیار ہوتا تو اس دن جب مجھے گھر سے نکالا تھا زاویار کا تھوڑا سا تو احساس کیا ہوتا، لیکن اپنے ماں باپ کے سمجھانے پہ کہ زاویار پہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی شاہویر کا بھی ہے، آخر وہ زاویار کا باپ ہے اور اگر وہ چاہے تو کورٹ کے ذریعے زاویار سے ملنے کی پرمیشن لے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ معاملات اتنے بگڑیں بہتر یہی ہے کہ تم خود زاویار کو شاہویر سے ملنے جانے دو۔ اور ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے، ظاہر ہے کہ شاہویر جو اب دوسری شادی کر چکا ہے، جب زاویار اس کے پاس ہوگا، اس کے ساتھ وقت گزارے گا، تبھی تو اسے اپنے بیٹے کا کچھ احساس ہوگا۔ اگرچہ ایمان اب یہ نہیں چاہتی کہ شاہویر میرا یا میرے بیٹے کا کوئی احساس کرے، کسی کی زندگی خراب کرنے کے بعد اس کا احساس کیا بھی تو کیا احساس کیا، لیکن اپنے ماں باپ کے سمجھانے پہ اور پھر کورٹ کی بات سن کے وہ فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے، زاویار شاہویر سے ملنے جا سکتا ہے۔ اب جب زاویار جائے گا، شاہویر اپنے بیٹے کو گلے لگائے گا، بے تاب ہوگا
اور بس سارا وقت زاویار کے ساتھ گزارے گا، اسے لے کے ادھر سے ادھر پھرے گا، تو ماہنور کو بہت غصہ آئے گا، کیونکہ وہ شاویر کی نظروں میں اپنے سوا کسی اور کی اہمیت برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ اس پر ستم یہ کہ شاویر ماہنور سے کہے گا کہ اب زاویار کچھ عرصے ہمارے پاس ہے تو اس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، بالکل ماں کی طرح، خاص طور پہ اس کے کھانے پینے کا۔ تو ماہنور شاویر کو صاف سنا دے گی کہ مجھے اول تو بچے پسند ہی نہیں، اور میں تمہاری پہلی بیوی کے بچے کا خیال آخر کیوں رکھوں؟ تمہیں اگر اس کا اتنا ہی خیال ہے تو اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دو، بس مل لیا نا تم نے۔ شاہویر کو ماہنور کی بے حسی پر شدید افسوس ہوگا، اور پھر شاہویر کو یاد آئے گا کہ ماہنور کی نیچر کتنی بری ہے، پہلے اس نے میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس وقت چلو اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ میرے فادر ہیں، لیکن جب پتا چل گیا تھا تو معذرت کرنی چاہیے تھی نا، اور آج میرے بیٹے کے ساتھ اتنی بیزاری دکھا رہی ہے، کہیں میں نے ماہنور جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی خراب تو نہیں کر لی۔ اور آہستہ آہستہ شاہویر کو یقین ہو جائے گا کہ ماہنور کے ساتھ شادی کر کے وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکا ہے۔ ادھر راحم جو مسکان سے شادی کر کے اب جلد سے جلد اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، مہک کو جب پتہ چلتا ہے تو راحم سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی انکار کیا تھا نا کہ مسکان کے ساتھ تمہاری شادی ممکن نہیں، وہ لڑکی مجھے بہت بری لگتی ہے۔ راحم اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ مسکان نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ آپ اس کے ساتھ اتنی نفرت کرتی ہیں۔ اب مہک لاجواب ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسکان نے تو مہک کے ساتھ کبھی برے طریقے سے بات تک نہیں کی۔ تو راحم اپنی بہن کو احساس دلائے گا کہ شاید آپ کو مسکان صرف اس لیے بری لگتی ہے کہ وہ آپ کے بھائی کی پسند ہے، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری پسند کی لڑکی میری زندگی میں آئے گی تو آپ کی محبت میرے دل میں کم پڑ جائے گی۔ حالانکہ آپی ایسا نہیں ہے، اگر آپ خود خوشی خوشی مسکان کے گھر میرا رشتہ لینے جائیں اور اس سے میری شادی کروائیں تو یقین کریں کہ آپ کی محبت اور عزت میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ مہک شاید ابھی مانے یا نہ مانے، لیکن آریان کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو وہ بھی مہک کو سمجھائے گا کہ بجائے ادھر ادھر کی کوئی لڑکی لا کے رسک لینے کے، مسکان کے ساتھ تم اپنے بھائی کی شادی کر دو، کیونکہ مسکان اور ایمان دونوں کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ ماموں مامی نے ان دونوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، دونوں ہی بہت سلجھی ہوئی لڑکیاں ہیں۔ آخر چاروں ناچار مہک کو ماننا ہی پڑے گا، جبکہ دوسری طرف راحم ایمان کو مشورہ دے گا کہ ایمان، آپ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، اور آپ کو کوئی بہتر انسان بھی مل سکتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ شاویر جیسے انسان کے نام پر پوری زندگی برباد کرنے کے بہتر ہے آپ اس سے خلا لے کے کسی بہتر انسان سے شادی کریں۔ اب یہاں پر ایمان کو شاید راحم کا مشورہ پسند نہ آئے، کیونکہ چاہے شاہویر اس کے ساتھ جتنا بڑا دھوکہ کر چکا ہے، ایمان کے دل میں آج بھی شاویر کی محبت بہرحال زندہ ہے۔ لیکن ناظرین، اچھا یہی ہے کہ ایمان کی زندگی میں شاہویر سے بہتر کوئی شخص آئے جو ایمان اور زاویار دونوں کو اپنانے کو تیار ہو، اور جس کے بعد ایمان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، کیونکہ ہر اچھی لڑکی کا خوشیوں پر پورا پورا حق ہے، اور شاہویر کو بعد میں پچھتانا پڑے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایمان جیسی ہیرا لڑکی کو کھو چکا ہے۔ ورنہ ماہنور کی اصلیت نظر آنے کے بعد اگر شاہویر کو ایمان کا احساس ہوا بھی تو اس احساس کا کیا فائدہ؟ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمان کو شاہویر سے خلا لینی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، اور چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔